الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کری۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ لگی ہے بھیڑ آمنا کے گھر پر، کھڑی ہیں حوریں کنیز بن کر، نوریوں نے بھی ہیں سر جھکائے کیونکہ حضور آئے حضور آئے۔ اور جب حضور آ گئے تو مشکل تھے جو راستے آساں ہو گئے، رکھا میرے نبی نے زمین پہ جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اس کائنات میں 12 ربیع الاول کے دن یہی سہانی سہانی گھڑیاں تھیں۔ ایک ایسا نور چمکا کہ جس کی چمک دیکھ کر تارے جھک گئے، بت گر پڑے۔ ایک طرف ان کی شان دیکھ کر عبد المطلب حیران ہے تو دوسری طرف شاہ ایران پریشان ہے۔ ایک طرف ہزاروں سال سے جلتا ہوا آتش کدا وہ بجھ جاتا ہے تو دوسری طرف پچھلی امتوں کے عالم یہ پکار اٹھتے ہیں کہ آ گئے ہیں وہ نبی کہ جن کی نشانیاں جناب عیسیٰ نے بتائی تھیں، آ گئے ہیں وہ نبی جن کی نشانیاں حضرت موسیٰ نے بتائی تھیں، وہ نبی تشریف لے آئے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ گھڑیاں بڑی خوشیوں والی گھڑیاں ہیں، بڑی عظمتوں برکتوں والی گھڑیاں ہیں۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام لوگ خوش ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص خوش ہو اور دو غمگین ہوتے ہیں، یا دو خوش ہوتے ہیں ایک غمگین ہوتا ہے۔ لیکن ولادت مصطفیٰ یہ ایک واحد موقع ہے جس پر تمام مسلمان ہی خوش نہیں بلکہ آج تو جانور بھی خوش ہیں، آج تو چرند اور پرند بھی خوش ہیں، آج تو زمین اور آسمان میں بھی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، آج تو فرشتے بھی خوش ہیں۔ اور کیوں نہ خوش ہوں کہ وہ ذات، وہ بے نیاز ذات نبی کی آمد کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا، بڑا احسان کیا، احسان عظیم کیا کہ ہم نے ان میں ایک شانوں والا رسول بھیج دیا۔ ایک شانوں والا رسول ہم نے مومنین میں بھیج دیا۔ اور وہ کیسی شان والے میرے آقا ہیں، کیسی ان کی شان ہے کہ جو پتھروں کا کلام سنتے ہیں، جو درخت کو اشارہ کریں تو وہ پاس چلے آتے ہیں، جو چاند کو اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، جو سورج کو اگر اشارہ کریں تو وہ واپس پلٹ آتا ہے، جو کھارے کنویں کو میٹھا کر دیتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی عطا کر دیتے ہیں، جو اگر شاخ کو کسی کے ہاتھ میں دیں تو وہ تلوار بن جاتی ہے، جو اگر کسی لکڑی کو ہاتھ لگائیں تو وہ روشن لائٹ بن جاتی ہے، جو اگر مسکرا دیں، اندھیرے میں مسکرا دیں تو وہ اندھیرے کا کمرہ روشن ہو جائے، جو 4 بندوں کے کھانے میں اگر لعاب دہن ڈال دیں تو وہ کھانا ہزاروں لوگ کھا لیں، جو جب آسمانوں کی طرف جائیں، آسمانوں کا سفر کریں تو جبرائیل سے آگے آگے چلیں، جن کا سفر سبحان الذی اسریٰ ہے، جن کا چلنا لا اقسم بہذا البلد کی تفسیر ہے، جن کا دیکھنا ما ذاغ للبصر وما طغیٰ ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ میرے آقا ہیں، کیا شان ہے ان کی کہ جب وہ آرام کریں تو معراج بنامی، جب وہ جاگ جائیں تو خدا سے ہم کلامی، جب وہ انگلیوں سے اشارہ کریں تو انگشت سے 5 چشمے جاری ہو جائیں، وہ روتے ہوں کو ہنسا دیتے ہیں، وہ لڑتے ہوں کو ملا دیتے ہیں۔ وہ میرے نبی ہیں کہ کیا شان ہے ان کی کہ جانور بھی ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو فریاد رسی کرتے ہیں۔ اگر پاگل اونٹ بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ درست ہو جاتا ہے، چڑیا بھی ان کے پاس آتی ہیں تو فریاد رسی کرتی ہیں، ہرن بھی اگر ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کی بھی داد رسی فرماتے ہیں، جبرائیل جن کے جلووں کو دیکھنے کے لیے سدرہ سے بار بار دوڑے چلے آتے ہیں، فرشتے جن کی زیارت کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی کہ جب آپ کی آمد ہوئی تو گھر کی چھتیں کھل گئیں، جب آپ کی آمد ہوئی تو آمنہ بی بی کی خدمت میں کبھی آسیہ، کبھی بی بی حوا اور کبھی بی بی مریم تشریف لے کے آتی ہیں۔ جب نبی کریم کی آمد ہوئی تو کعبہ جھومنے اٹھا، صفا و مروہ جن کے تلووں کو چوم کر معراج پاتے ہیں، حجر اسود جن کے لبوں کو چوم کر معراج پاتا ہے۔ وہ شان ہے میرے آقا کی کہ جن کے چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی بھیک مانگتی ہے، جن کے چوکھٹ پر نوح کی شجاعت کنیز بن کر کھڑی ہے، جن کے در پر حسن یوسف کاسہ حسن لے کے بیٹھا ہے۔
کیا شان ہے میرے آقا کی، میں ان کی شان کیا بیان کروں کہ جن کے نام کے بغیر کلمہ بھی نامکمل، جن کے نام کے بغیر اذان بھی نامکمل، جن کے نام کے بغیر اقامت بھی نامکمل، جن کے نام کے بغیر نماز بھی نامکمل، جن کے نام کے بغیر ایمان بھی نامکمل۔ ارے آدم علیہ السلام کی اگر دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی تو ان کے نام کے صدقے ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اگر کنارے لگی تو ان کے نام کے صدقے ہوئی۔ یونس علیہ السلام کو اگر مچھلی سے نجات ملی تو ان کے نام کے صدقے ملی۔ یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی مل کر بادشاہت ملی تو ان کے نام کے صدقے ملی۔ میں ان کی شان کیا بیان کروں؟ کائنات حیران ہے کہ یہ کیسے آقا ہیں کہ جن کی بارگاہ میں جب جبرائیل آتے ہیں تو منہ میں سنگریزے رکھ کے آتے ہیں، جب عمر بن خطاب آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ کائنات حیران ہے یہ کس بادشاہ کی آمد ہے؟ ارے یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، یہ تو تاجداروں کے تاجدار ہیں، یہ تو آقاؤں کے آقا ہیں، یہ تو داتاؤں کے داتا ہیں۔ دنیا حیران ہے کہ ہم ان کو کیا نام دیں۔ بریلی کے تاجدار پکار اٹھے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ان کی شان میں کیا کروں؟ کوئی بیان کرتا ہے کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو، سب اہل سخن میں نے حیرت میں پڑے دیکھے۔ اور آخر یہ دنیا پکار اٹھی کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب